تاریخی اعتبار سے 86 ہجری میں اسلام کے مشہور جرنیل قتیبہ بن مسلم نے خراسان کو اسلامی مملکت میں داخل کیا۔ بعد کی اسلامی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ امام زمانہ کے دور میں خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خراسان کہاں ہے اور کالے جھنڈوں والے مجاہدین کون ہوں گے؟ ناظرین، میں ہوں شیراز ساگر اور پیش خدمت ہے خراسان اور کالے جھنڈوں کے حوالے سے اہم معلومات۔ یوں تو خراسان اور کالے جھنڈوں کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم فقط 2 احادیث کا تذکرہ ہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے گی، حتیٰ کہ انہیں ایلیا بیت المقدس میں نصب کر دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ قدیم خراسان میں موجودہ دور کا شمالی ایران کا ایک صوبہ، افغانستان کا مکمل علاقہ، ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان کے کچھ علاقے اور پاکستان کے پشتون علاقے شامل ہیں۔ خراسان مشرق میں بدخشاں تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیحون اور خوارزم تک تھی۔ مختلف ادوار میں ایران کا شہر نیشاپور، ترکمانستان کا شہر مرو، افغانستان کے شہر ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے ہیں۔ موجودہ دور میں خراسان کا علاقہ اپنے اصل نام سے موجود نہیں ہے، البتہ ایران کا وہ علاقہ جو کبھی خراسان کا حصہ تھا وہ آج بھی خراسان کے نام سے موجود ہے۔ جہاں تک کالے جھنڈوں کا ذکر ہے تو کالے جھنڈوں کا قافلہ مذکورہ تمام علاقوں میں سے کہیں سے بھی ابھر سکتا ہے۔ دنیا کی تمام دجالی طاقتیں اس خطے کو اور خاص طور پر افغانستان کو فتح کرنے کی کوششوں میں اربوں ڈالر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر چکے ہیں، لیکن افغان طالبان کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ماضی قریب میں تمام اتحادی افواج افغانستان سے انخلا مکمل کر چکی ہیں۔ یقیناً یہ لوگ خراسانی لشکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور شاید اسی لیے اس خطے کو وقت سے پہلے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مسیحا دجال کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، مگر تاحال وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ خراسان کے متعلق احادیث کو ہم غزوہ ہند کے متعلق احادیث سے الگ نہیں کر سکتے۔ غزوہ ہند کے متعلق ایک اہم حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا اور پرایا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا
جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے فرمایا، خراسان سے امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر روانہ ہوگا وہ افغانستان اور پاکستان کا کمبائن لشکر ہوگا اور پاکستان کا اس میں نمایاں کردار ہوگا۔ یہ روایت عام ہے کہ خراسان کا لشکر ہوگا تو سفید پوشوں پر مشتمل، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا۔ البتہ غزوہ ہند کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے میں شروع ہو چکا ہے، اور اگلے ہی لمحے یہ صلیبی جنگ اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے۔ کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد الاقصی پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کی ایک جھلک طالبان کے ہاتھوں 40 ممالک کی اتحادی فوج یعنی نیٹو کی شکست سے بخوبی نظر آ رہی ہے۔ اگر مذکورہ احادیث کو پیش نظر رکھا جائے تو مستقبل کی آخری جنگ کی پوری منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان سے لڑنے والی فوج پاک فوج ہی ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے اس خطے کے حوالے سے جو بشارتیں دی ہیں تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مغرب میں پاکستان ہی ہے جو ہندوستان پر غازیانہ و فاتحانہ قبضہ کرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان فوج ہی ہندوستان کو فتح کرے گی، اور پھر یہی فوج شام اور بیت المقدس کی طرف جائے گی۔ اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک آخری جنگ ہوگی، اور یاد رہے کہ پاک فوج کی تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے، کیونکہ پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جسے ہر طرح کی جنگ کا تجربہ حاصل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کالے جھنڈے والوں کا پہلا سامنا دنیا کے سب سے ظالم انسان سفیانی اور اس کے لشکر سے ہوگا۔ اکثریت کا ماننا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ لشکر ہوگا، اور اس میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر میدان میں سرخرو کرے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔